اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت تو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اب آئیے تیسرے پارے کی مختصر سی تفسیر، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو فوراً ختم کرتا ہوں۔ تیسرے پارے کی تفسیر شروع میں آپ دیکھیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء کے درجات بتلائے گئے کہ سارے انبیاء کا ایک مقام نہیں ہے، ایک نبی دوسرے نبی سے بڑھ کر ہے، ایک کا مقام دوسرے سے کہیں اعلیٰ ہے تو کہیں کسی کا کمتر ہے۔ اب دیکھیے بہت سارے انبیاء آئے، بعض لوگ کہتے ہیں 1,24,000، روایت ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں۔ امام البانی نے 1,20,000 والی روایت کو صحیح قرار دیا۔ جو بھی مان لیں، بہت سارے انبیاء آئے، ان میں سے اللہ نے 5 کو دیگر انبیاء پر فضیلت دی۔ اولو العزم پیغمبر کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر جی، اولو العزم جو 5 پیغمبر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کون؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو سارے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے، ان 5 میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء اور رسول پر فضیلت حاصل ہے۔ اب امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے کہا ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی سے اللہ نے بالمباشرہ کلام کیا، اسی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیم اللہ، کیونکہ اللہ سے بات کی ہے انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے کلمے کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے دوست، کتنا عظیم مقام ملا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اسی طریقے سے اور کون بچے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ثانی باپ کہا جاتا ہے، دوسرا باپ، پوری انسانیت کے دوسرے باپ ہے، کیونکہ جب طوفان آیا تھا سارے ختم ہو گئے تھے، وہیں سے پھر نسل دوبارہ دنیا میں پھیلی ہے۔ تو یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، 950 سال آپ نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ دی، اللہ کی طرف بلایا۔ تو یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت الکرسی بیان کی۔ آیت الکرسی آپ سب جانتے ہیں، سب سے عظیم آیت ہے۔ اگر کوئی انسان ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی سوائے موت کے، یعنی ادھر انسان کا انتقال ہوا، ادھر جنت میں پہنچ گیا۔ تو ہر فرض نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیجئے۔ اگر آپ کو بہت جلد بازی ہے، فرض نماز کے بعد بیٹھ کر آپ آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو چلتے ہوئے جاتے ہوئے پڑھ لیں، لیکن آیت الکرسی کسی بھی صورت میں نہ چھوڑیں۔ فرض نماز کے بعد، نفل نماز کے بعد نہیں، فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ ہم نے کہا اگر سخت ضرورت ہے آپ کو باہر جانے کی، تو ایسی صورت میں آپ چلتے ہوئے پڑھ لیں، لیکن اس کو چھوڑیں نہ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر آدمی سونے سے پہلے سورہ آیت الکرسی پڑھ لے، شیطانی حملوں سے، شیطانی وساوس سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار میں بھی اس کو شامل کر لیں، حدیثوں سے ثابت ہے۔ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بس اتنی کافی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا مناظرہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کیا تھا؟ نمرود جس طرح فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، اسی طرح نمرود بھی کہتا تھا میں رب ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، سبق سکھائیں گے اس کو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب تیوار میں گئے، ادھر سب بتوں کو توڑ ڈالا، اس کے بعد آئے، پورا واقعہ ہوا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلایا گیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال ہوا، نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اپنے رب کا تعارف پیش کرو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، وہ زندوں کو موت اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی کو بلایا جس کو سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس آدمی کو چھوڑ دیا، اور ایک آدمی کو بلایا اس کو قتل کر دیا۔ کہا دیکھو زندوں کو میں قتل کر دیتا ہوں، مردوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا بڑی موٹی عقل والا ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو کہا ٹھیک ہے تم مردوں کو زندہ کرتے ہو، زندوں کو کیا ہے مردہ کر دیتے ہو، ٹھیک ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تم خدائی دعویٰ کر رہے ہو میں رب ہوں، ٹھیک،
اللہ رب العالمین सूरज मशरिक से निकालता है, तुम मगरिब से निकाल के दिखाओ. देखिए कितनी बड़ी दलील दी. अल्लाह मशरिक से सूरज निकाल रहा है, तुम मगरिब से निकाल के दिखाओ. फबुहितल्लज़ी कफ़र. नमरूद हक्का बक्का रह गया, भाई ये तो नहीं हो सकता. उसके बाद आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस मुनाज़रे के बाद अल्लाह ने मुर्दों को जिंदा करने का वाक़यात बयान किया है कि ताकि कहीं कमजोर ईमान वालों को, मोटी अक्ल वालों को, इन काफिरों को, इन मुशरिकों को कहीं ऐसा ना लगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के जवाब पर खामोश हो गए. नमरूद ने कहा मैं भी ऐसा कर सकता हूं, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई नकीर नहीं की, बल्कि दूसरी दलील दी. उस पर कोई एतराज नहीं किया, दूसरी दलील. तो कहीं ये लोग ना समझ लें मुशरिकीन लोग या जिनका ईमान कमजोर है कि हाँ नमरूद भी इस सिफत का हामिल था. इसी वजह से अल्लाह ने फौरन उसके बाद मुर्दों को जिंदा करने के कई वाकयात बयान किए. सूरह बकरा में 5 वाकयात मज़कूर हैं मुर्दों को जिंदा करने के. एक तो पहला वाकया हमने बकरा वाला वाकया फजर के दर्स में बयान कर दिया. बकरा वाला वाकया, गाय ज़बह करके उस मुर्दे के जिस्म पर गोश्त लगाया गया, वो फौरन जिंदा होकर के बोल दिया कि मुझे कत्ल करने वाला मेरा भतीजा है. ये पहला वाकया. दूसरा वाकया, एक शख्स वीरान बस्ती से गुजर रहा था, फौरन इस मुनाज़रे के बाद अल्लाह ने इस वाक़े को जिक्र किया जहां लोगों की लाशें और हड्डियां पड़ी थी. तो उन्होंने कहा अल्लाह इस बस्ती को कैसे जिंदा कर सकता है, ये हड्डियां हैं, लाशें हैं, बोसीदा जिस्म है, अल्लाह कैसे जिंदा करेगा. मारूफ कौल के मुताबिक, राज कौल के मुताबिक उज़ैर अलैहिस्सलाम है. उज़ैर अलैहिस्सलाम किसी बस्ती के पास से गुजरे, सारी हड्डियां उड्डियां बोसीदा जिस्म पड़े हुए थे. तो उन्होंने कहा अल्लाह कैसे जिंदा करेगा. तो अल्लाह ने उन्हीं को मौत दे दी. उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे दी. उनके साथ सवारी थी, सवारी को भी मौत दे दी. उनके साथ तोशा था, तोशा सब वैसा पड़ा था. तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने मौत दे दी, कितने साल तक? 100 साल. 100 साल तक अल्लाह ने उनको मुर्दा रखा. उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जिंदा किया 100 साल के बाद. फिर अल्लाह ने पूछा उज़ैर अलैहिस्सलाम से कितने दिन तुम ठहरे. तो उन्होंने क्या कहा, लबिस्तु यौमन औ बअद यौम. एक दिन या आधा दिन मुश्किल से मैं सोया था, एक दिन या आधा दिन. 100 साल अल्लाह ने मुर्दा किया था उनको, कहा एक दिन या आधा दिन. मुफस्सिरीन ने एक वजह बयान की है कि जब उनको मौत दी तो वो दिन चढ़ रहा था, यानी जवाल का वक्त या जवाल के बाद का वक्त था. तो जब वो अल्लाह ने उनको जिंदा किया तो सूरज ढलने वाला था, गुरूब होने वाला था. तो उन्होंने सोचा जवाल के वक्त अगर मैं सोया था तो अभी गुरूब होने वाला है, तो आधा दिन, तो एक दिन या आधा दिन मैं सोया था. अल्लाह ने कहा नहीं, बल लबिस्तम यतआम, 100 साल तक तुम ठहरे, यानी मुर्दा रहे, सोते रहे. लिहाजा तुम अपने गधे को देखो. अल्लाह ने इनको जिंदा कर दिया. जिंदा करने के बाद कहा अपने गधों को देखो, उसकी हड्डियां कहाँ हैं, क्या कहाँ है, उसका सर कहाँ, उसकी सींग कहाँ है. अल्लाह ने कहा अपने गधे को देखो, हम तुम्हारे लिए, लोगों के लिए तुम्हें निशानी बनाना चाहते हैं. इन हड्डियों को देखो, हम कैसे उसको इकट्ठा करते हैं, कैसे उस पर गोश्त चढ़ाते हैं, फिर कैसे उसको जिंदा करते हैं. सब उज़ैर अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने अल्लाह ने किया. गधा मुर्दा हो गया था, हड्डियां सब बिखरी हुई थी, सींग उधर, खुर उधर, गोश्त सब कुछ बोसीदा हो गया था, पूरा गधा उनका, उनकी सवारी. अल्लाह ने कहा देखो, अल्लाह ने हड्डियां इकट्ठा की, हुक्म दिया है हड्डियां इकट्ठा हुई, हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर रूह फूंक दी, गधा जिंदा हो गया. फिर अल्लाह ने कहा अपने खाने की तरफ देखो, तुम्हारा जो तोशा था उसमें बदबू तक नहीं पैदा हुई, जैसा था वैसा फ्रेश खाना तुम्हारा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ा. इससे अल्लाह दर्श देना चाह रहा है कि अल्लाह अगर 100 साल के बाद किसी मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो क़यामत के दिन दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता है. वअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर. उसके बाद अल्लाह ने कहा जान लो उज़ैर, जान लो अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है. अल्लाह की शान तो यह है कुन, सिर्फ अल्लाह कहते हो जा तो हो जाती है वो चीज. उसके बाद फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ. उसके बाद फौरन बगैर किसी आयत के फसल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरिनी कैफ़ युहिल मौता, अल्लाह मुझे तू दिखा कैसे मुर्दों को जिंदा करता है, मुझे इत्मीनान नहीं हो. अल्लाह ने कहा क्या तुझे इत्मीनान नहीं है, तुझे इस बात पर ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूं. कहा अल्लाह जरूर मुझे ईमान है, यकीन है, लेकिन इत्मीनान कल्ब के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ अल्लाह जिंदा करता है मुर्दों को. अल्लाह ने कहा ठीक. अल्लाह ने क्या कहा, 4 परिंदों को लो, फखुद अर्बाअतम मिन अत-तैर, 4 परिंदों को लो, परिंदा का टुकड़े टुकड़े कर डालो और सब अलग अलग पहाड़ी पर ले जाके रख दो.
الگ الگ پہاڑیوں پر لے جا کے ہر ٹکڑے کو رکھ دو, اس کے بعد بلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے, سب کے ٹکڑے 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 کر کے سب الگ الگ پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دیے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی, سارے پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آ گئے. یہ تیسرا واقعہ. چوتھا واقعہ, یہ بنی اسرائیل جو بڑی سرکس بدماش قوم تھی, انبیاء کی نافرمانی, انبیاء کو قتل کرنا, انبیاء کو ستانا, یہ ان کا شیوا تھا. کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر توریت لینے جا رہے تھے, اللہ کی کتاب توریت لینے جا رہے تھے. ابھی دیکھیے بچڑے کی عبادت کر رہے تھے, اس سے موسیٰ علیہ السلام نے آ کے منع کیا, توبہ کرائی. اب یہاں 70 آدمی کو, جو سب سے معزز اور بہتر لوگ تھے, ان 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے جا رہے تاکہ گواہ بنا سکیں. اب یہ لوگ گئے, سب سے اچھے لوگ تھے بنی اسرائیل کے, 70 لوگ چن چن کے لے گئے تھے, لے گئے کوہ طور پہ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت ملی تو ایسی صورت میں گواہی دینے کے لیے لے گئے تھے. ان لوگوں جب کتاب ملی خود ماننے سے انکار کر دیا, کہنے لگے جب تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آتا, ہمارے سامنے آ کے کتاب نہیں دیتا, تب تک نہیں مانیں گے. دیکھیے کتنی شرکس قوم ہے, اللہ بلا رہا ہے, اللہ کے بلانے پہ یہ لوگ گئے ہیں, ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا. کہا نہیں, ہم نہیں مانتے توریت. اللہ ہمارے سامنے آئے, ہمارے سامنے آپ کو کتاب دے, تب ہم مانیں گے, نہیں تو نہیں مانیں گے. اللہ کو غصہ آ گیا, اللہ سے یہ لوگ ہیں, اللہ سے جنگ مول لے رہے ہیں. اللہ کو غصہ آ گیا, اللہ نے ایک زبردست چیخ بھیجی, فأخذتهم الصاعقہ, ایک طرح کی بجلی گری, سب کے سب مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان, بھئی 70 بڑے بڑے لوگوں کو لے کے آیا ہوں میں, اب بنی اسرائیل کو جاؤں گا تو ان کو کیا جواب دوں گا, وہ لوگ میرے اوپر الزام لگائیں گے 70 لوگوں کو لے جا کے مار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اس کے بعد اللہ نے 70 لوگوں کو پھر سے زندہ کر دیا, جاؤ. پھر آ کے پھر نافرمانی شروع کر دی. یہ چوتھا واقعہ. پانچواں واقعہ کیا ہے, الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت, ہزارہ لوگ تھے, کئی ہزار لوگوں کی تعداد میں تھے, وہ غزوے کے لیے, جنگ کے لیے نکلے تھے, موت کی ڈر سے بھاگ رہے تھے, موت کی ڈر سے کہیں ہم کو قتل نہ کر دیا جائے. اللہ نے ان کو موت دے دی, موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے. اللہ نے کہا موت کے ڈر سے اگر کوئی بھاگ رہا ہے تو موت سے بچ نہیں سکتا. اللہ نے ان کو مار ڈالا, موت دے دی, روح قبض کر لی. ثم احیاہم, پھر زندہ کر دیا. کیوں؟ اللہ اس بات کا درس دینا چاہ رہا تھا کہ تم موت سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے, کوئی موت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا, ہر انسان کو موت آنی ہے. تو موت کی ڈر سے بھاگ رہے تھے, اللہ نے مار دیا ان کو, روح قبض کر لی, پھر اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا. تو یہ 5 واقعات مردوں کو زندہ کرنے کے سورہ بقرہ ہی میں بیان کیے ہیں اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد صدقات و خیرات کا حکم دیا, صدقہ کرنے کے آداب بتلائے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے, انشاءاللہ بعد کے درس میں اور باتیں رکھی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, آمین. اب اتنے ہی وقت میں